چونکہ زبان و ادب کی بات ہو رہی ہے، پنجابی کا تھوڑا سا آپ نے ذکر کیا، تو اس میں ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب سی جو اس میں اضافہ پچھلے چند دہائیوں سے چلا آ رہا ہے، اس میں جو جگت بازی ہے اور غیر اخلاقی جو زبان ہے پنجابی کی، وہ میرا خیال ہے وہ نقصان کر رہی ہے۔ شاہ صاحب میں اصل میں گزارش کرتا ہوں نا کہ یہ جو کسی قوم کا جو مزاج ہوتا ہے نا، وہ اس کی معاشیات پر بیس کرتا ہے، اس کے حوالے سے وہ بنتا ہے، اسی نسبت سے وہ بنتا ہے۔ صحیح۔ اب پاکستان میں معاشیات کی حالت تو بہت خراب ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جی بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد معاشرے کے اندر جتنی خرابیاں آ گئی ہیں، دکھ اتنا زیادہ ہو گیا ہے، معاشیات جب کسی بھی خراب ہوتی ہے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو غربت جو ہے جو اس کا سب سے پہلا اٹیک جو ہے وہ ایمان پر ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اخلاق تو بڑی دور کی بات ہے نا، یہ بندے کا ایمان ہی جو ہے نا وہ ڈگمگا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کل ہم ایمان کا نام تو لیتے ہیں، پریکٹیکلی جو عملی طور پر وہ ہمیں اس کو اتنا زیادہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جتنا آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے جی کہ پاکستان کے عام لوگ اس قدر دکھ میں آ گئے ہیں، اور خاص کر پنجاب کے لوگ اس قدر تکلیفوں میں آ گئے ہیں کہ چھوٹی موٹی مزاح کی بات ان کو ہنسا ہی نہیں سکتی۔ صحیح۔ یہ بگاڑ اتنا پیدا ہوتا چلا گیا جس کو اب جگت بازی کہہ رہے ہیں، جو ہمارے ڈراموں سے شروع ہو کر آگے اب تو ٹی وی پر اسٹیج ڈراموں یہی ٹی کچھ وی ہو پر رہا آ گیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آفتاب اقبال صاحب کا نام آ گیا سامنے لینا چاہیے کہ انہوں نے ایک اچھا جو ہے نا وہ اقدام کیا، اس کا آغاز کیا، اور اب تو اس کی کاپیز کرتے ہوئے بہت سارے ہر ٹی وی پہ ہر پروگرام میں اسی کی کاپی کرتے ہوئے، اور یہ آفتاب اقبال صاحب کو کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ انہوں نے ان لوگوں کو جو صرف بھانڈ بازی اور پکڑ بازی سٹیج پہ کرتے تھے، جہاں کوئی سینسر بھی نہیں تھا اور کسی قسم کی کوئی روک تھام بھی نہیں تھی، اب وہ لوگ ٹی وی پہ آ کر بہرحال اس کو کسی حد تک کہہ لیں کہ ایک دائرے میں لا دیا گیا، تھوڑا سا اخلاقیات اس کے اندر، بھانڈ بازی جگت بازی تو چل ہی رہی ہے ابھی، لیکن وہ اب اخلاقیات سے آری بہرحال نہیں ہے۔ سٹیج پر اگر دیکھا جائے وہاں تو گالب گلوچ تک وہ تو کوئی حد ہی نہیں نا رہی، کیونکہ وہاں کوئی سینسر ہی نہیں رہا۔ صحیح۔ تو اس کے بعد جو ٹی وی پر وہی لوگ جو آ گئے ہیں وہ فنکار، جن کو ان کو روزگار بھی مل گیا ہے، اور تھوڑا ان کو بہتر ماحول بھی مل گیا ہے، تو یہ اچھا ہو گیا ہے۔ لیکن اس کی وجہ بہرحال میں پھر وہی کہتا ہوں کہ ان کا قصور نہیں ہے۔ اگر آپ سٹیج ڈرامے سے یہ جگت بازی، جس کو آپ اخلاقیات سے آری جگت بازی کہہ رہے ہیں، نکال کے دیکھیں، وہاں کوئی دیکھنے نہیں جائے گا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو کیا کریں گے لوگ؟ نفسیات بن گئی وہ وہی پیش کریں گے جو لوگ مانگ رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو آہستہ آہستہ اس قوم کے مزاج کو جو بہتری کی طرف لایا جانا چاہیے تھا، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آفتاب اقبال کا ایک انقلابی قدم ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، گفتگو تو خیر ہماری چل رہی ہے اور بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے آج۔ ضمیر صاحب، آپ کا جو کلام ہے نا وہ بھی بڑا پر لطف ہوتا ہے، تو کچھ مرحمت فرمائیں۔ اور ضمیر صاحب کے کلام کے بعد ہمارا جو سیگمنٹ ہے ناظرین، وہ ہوتا ہے ایک کہ آج کے دن کے مناسبت سے، آج کے دن کے قریب اگر کسی شاعر کا، کسی بڑے لکھاری کا، مصنف کا کوئی دن بنتا ہے، تاریخ وفات بنتی ہے، یا برسی ہے، یا جنم دن ہے، تو ہم اس حوالے سے ایک چھوٹا سا سیگمنٹ پیش کرتے ہیں، اس شخصیت کا ذکر تھوڑا سا کر کے، ان کا کچھ نمونہ آپ کے ساتھ پیش کر کے۔ تو آج کی جو ہماری شخصیت ہے وہ پاکستان کے بڑے نامور شاعر، بہت خوبصورت شاعر جناب سید عبدالحمید عدم، 10 جنوری ان کی چونکہ برسی ہوا کرتی ہے اور کل ان کی برسی منائی گئی ہے، تو ہم اس کا ذکر ضمیر صاحب کے کلام کے بعد انشاءاللہ 2 منٹ میں عدم صاحب کا بھی ذکر کریں گے۔ جی ضمیر صاحب، مرحمت فرمائیے جناب۔ میں کچھ اپنے جو تازہ اشعار، جو فردیات اور چیدہ جو، کیونکہ آپ نے کل اچانک ہی مجھے وہ بتا دیا کہ جی آپ کو صبح آنا ہے، اور میرا چونکہ آپ کے ساتھ ایک وعدہ ہے، ایک کمٹمنٹ ہے کہ جب بھی آپ اردو زبان کی ترویج کے لیے، ثقافت کے لیے بلائیں گے انشاءاللہ، تو اگر کوئی بہت بڑی مصیبت نہ آئی ہو تو میں انشاءاللہ آپ کے پروگرام میں حاضر ہو جاؤں گا۔ بہت شکریہ جی، اور ہمیں بھی آپ پر بڑا اعتماد ہوتا ہے کہ آپ ہمارے میں اپنی کافی مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے بہرحال جو پھر اشعار مجھے مل سکے، جو حافظے پہ زور دے کے جو لکھ سکے، میں وہ پیش کرتا ہوں۔ جاگتے میں جہاں جا سکتا نہیں، جاگتے میں جہاں جا سکتا نہیں، میں وہاں سو کے چلا جاتا ہوں، واہ واہ، میں وہاں سو کے چلا جاتا ہوں،
اب خبر تک نہیں ہوتی اس کو، اب خبر تک نہیں ہوتی اس کو، شہر سے ہو کے چلا جاتا ہوں۔ واہ 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 واہ، اب خبر تک نہیں ہوتی اس کو، شہر سے ہو کر شہر چلا، سے ہو کے چلا جاتا ہوں۔ واہ واہ، محبت میں گزارا جائے یوں ہر دن، محبت میں گزارا جائے یوں ہر دن، یہ جیسے زندگی کا آخری دن ہو، یہ جیسے زندگی کا آخری دن ہو۔ اور شعر دیکھیے، تمہارا پیار بھی شامل تھا اس میں، تمہارا پیار بھی شامل تھا اس میں، میں خالی زہر سے مرتا کہاں تھا، واہ واہ واہ، کیا بات، میں خالی زہر سے واہ واہ مرتا کہاں تھا، واہ واہ، اس نے جان کر ادھر دیکھا نہیں، اس نے جان کر ادھر دیکھا نہیں، اس کا مطلب ہے مجھے بھولا نہیں، اس کا مطلب ہے مجھے بھولا نہیں، ہر ایک چیز کوئی اور چیز ہے یہاں پر، ہر ایک چیز کوئی اور چیز ہے یہاں پر، ہر ایک شخص کوئی دوسرا نکلتا ہے، واہ، ہر ایک چیز کوئی اور چیز ہے یہاں پر، واہ واہ واہ، ہر ایک شخص کوئی دوسرا نکلتا ہے۔ اور شعر دیکھیے، وہ اپنی اور کسی چیز پر ہے نازاں مگر، وہ اپنی اور کسی چیز پر ہے نازاں مگر، میں اس کی اور کسی چیز سے متاثر ہوں، واہ واہ، میں اس کی اور کسی چیز سے متاثر ہوں، کر لیتے ہیں گزارا تھوڑا بدل کے دونوں، کر لیتے ہیں گزارا تھوڑا بدل کے دونوں، کچھ ٹھیک ہوتا ہوں میں، کچھ تو خراب ہو جاتا، واہ 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 واہ، کر لیتے ہیں گزارا تھوڑا بدل کے دونوں، واہ، کچھ ٹھیک ہوتا ہوں میں، کچھ تو خراب ہو جا۔ اور آگے یہ شعر جو ہے وہ میری عام جو میں بات یہاں کیا کرتا ہوں کہ یہ تو بات کی بات ہے کہ کیا کہا گیا ہے، پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیسے کہا گیا ہے، بالکل صحیح، یہ بات کی ہے کیا کہا گیا ہے میاں، میں پہلے دیکھتا ہوں کس طرح کہا گیا ہے، واہ واہ، میں پہلے دیکھتا ہوں، کیونکہ لہجے الفاظ سے زیادہ پر اثر ہوتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کیسے کہہ رہے ہیں۔ ایک شعر دیکھیے، جب بھی اس پورے بدن کو دیکھنا پڑتا ہے، جب بھی اس پورے بدن کو دیکھنا پڑتا ہے، میرے پورے بدن پر آنکھیں اگاتی ہیں، واہ واہ، میرے پورے بدن پر آنکھیں اگاتی ہیں۔ اور شعر دیکھیے، وہ شخص ہے ہی اس قدر پیارا ضمیر، وہ شخص ہے ہی اس قدر پیارا ضمیر، اس کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، نہ چھیڑے کوئی تو کہاں بولتا ہوں، میں مجبور ہو کے یہاں بولتا ہوں، واہ، میری خاموشی دائمی تو نہیں ہے، میری خاموشی دائمی تو نہیں ہے، جہاں بولنا ہو وہاں بولتا ہوں، واہ، کیا بات ہے، مجھے کون سا پوچھنا ہے کسی سے، مجھے کون سا پوچھنا ہے کسی سے، حضور اس لیے میں رواں بولتا ہوں، حضور اس لیے میں رواں بولتا ہوں، زباں میری کیونکہ سمجھتے نہیں تم، زباں میری کیونکہ سمجھتے نہیں تم، سو اب میں تمہاری زباں بولتا ہوں، سو اب میں تمہاری زباں بولتا ہوں، اٹھا کے پاؤں زمین پر ہی مار لیتے ہیں، اٹھا کے پاؤں زمین پر ہی مار لیتے ہیں، ہم اپنا غصہ بھی خود پر اتار لیتے ہیں، ہم اپنا غصہ بھی خود پر اتار لیتے ہیں، سہولت اتنی کہاں ہے کہ انتخاب کریں، سہولت اتنی کہاں ہے کہ انتخاب کریں، جو شخص ملتا ہے اس کو گزار لیتے ہیں، جو شخص ملتا ہے اس کو گزار لیتے ہیں۔ اور وہ دو اشعار، وہ اشارہ اور گزارہ والا جو ہے نا قافیہ، گزارہ کر لیتے ہیں، اشارہ کرنا ہوتا ہے، اشارہ ہو رہا ہے، میں پیش کر دیتا ہوں، جی، نظارہ کرنا ہوتا ہے، نظارہ ہو رہا ہے، دوبارہ کرنا ہوتا ہے، دوبارہ ہو رہا ہے، محبت میں کسی لالچ کا میں قائل نہیں ہوں، محبت میں کسی لالچ کا میں قائل نہیں ہوں، گزارہ کرنا ہوتا ہے، گزارہ ہو رہا ہے، کیا بات، میں اپنے عشق کے معیار سے اب مطمئن ہوں، میں اپنے عشق کے معیار سے اب مطمئن ہوں، خسارہ کرنا ہوتا ہے، خسارہ ہو رہا ہے،
ضمیر اب سر تو پھوڑا جا نہیں سکتا سخن سے، ضمیر اب سر تو پھوڑا جا نہیں سکتا سخن سے، اشارہ کرنا ہوتا ہے، اشارہ ہو رہا ہے، اشارہ کرنا ہوتا ہے، اشارہ ہو رہا ہے، کیا کہنا کافی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اور آپ نے خسارے کی بات کی تو ایک چھوٹی سی بہر کا مجھے ایک اپنا شعر وہ یاد آ رہا تھا، ضرور عطا کیجیے۔ کہ محبت میں جو بھی خسارہ رہا، محبت میں جو بھی خسارہ رہا، وہ سارے کا سارا ہمارا رہا۔ بہت خوبصورت غزل ہے آپ کی۔ بہت شکریہ جی۔ پروگرام کے تقریباً آخر میں ایک 2 منٹ کے لیے سیگمنٹ جو ہمارا شاعر کے انتخاب سے ہوتا ہے، میں ان کے تھوڑا سا تعارف کرواؤں گا اور آپ پھر ذرا ان کا کوئی منتخب اشعار 1-2۔ سید عبدالحمید ادم صاحب 10 اپریل 1910 کو گجرانوالہ کے ایک گاؤں تلونڈی موسیٰ میں پیدا ہوتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ لاہور سے میٹرک پاس کیا، پھر پرائیویٹ طور پر ایف اے کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے ملٹری اکاؤنٹس میں ملازم ہو گئے، ادھر چلے گئے۔ 1939 میں 10 سال ملازمت مکمل کرنے یا 10 سال کی ملازمت کے بعد آپ نے پھر عراق سکونت اختیار کر لیا، آپ عراق چلے گئے، وہاں جا کر آپ نے ایک عراقی لڑکی سے شادی کی۔ تو یہ کچھ حالات ہیں۔ 1941 میں ہندوستان آئے اور SAS کا امتحان پاس کر کے پھر دوبارہ ملٹری اکاؤنٹس میں چلے گئے، اور قیام پاکستان کے بعد آپ کا تبادلہ چونکہ راولپنڈی کر دیا گیا۔ 1948 میں ملٹری اکاؤنٹس میں ڈپٹی اسسٹنٹ کنٹرولر مقرر ہوئے اور 1966 میں اسی عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یاسوب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اور ادم کی شاعری کے آغاز کے وہی دن تھے جب آپ نے شاعری اردو میں خاص طور پر، اور پھر اردو کی اس دور میں اختر شیرانی، جوش ملی آبادی اور حفیظ جالندھری جیسے نام جو ہیں وہ موجود تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک مخصوص انداز میں جو شاعری کرتے تھے وہ آپ نے اپنا ایک نام بنایا، اور 10 مارچ 1981 کو آپ کی جو ہے وہ وفات ہوئی ہے۔ تو ہم آج کا یہ سیگمنٹ جو ہے ان کے نام کرتے ہیں۔ ضمیر صاحب صرف 2 اشعار ادم صاحب کے بطور نمونہ پیش کریں، اور پھر اس کے بعد ہم پروگرام کا اختتام کریں۔ میں ان کی یہ غزل جو مجھے بہت پسند ہے، جی، میں اس میں سے 2-3 اشعار جو ہے۔ جی ارشاد۔ کشتی چلا رہا ہے مگر کس ادا کے ساتھ، واہ، کشتی چلا رہا ہے مگر کس ادا کے ساتھ، ہم بھی نہ ڈوب جائیں کہیں نا خدا کے ساتھ، ہم بھی نہ ڈوب جائیں کہیں نا خدا کے ساتھ۔ اب ذرا شعر دیکھیے گا، جی، معذرت کچھ لوگوں سے، لیکن شعر دیکھیے گا۔ شیخ اور بہشت، کتنے تعجب کی بات ہے، واہ، شیخ اور بہشت، کتنے تعجب کی بات ہے، یا رب یہ ظلم خلد کی آب و ہوا کے ساتھ، یا رب یہ ظلم خلد کی آب و ہوا کے ساتھ، کل دیکھا جائے گا مگر آج اس نے خلق کو، کل دیکھا جائے گا مگر آج اس نے خلق کو، ٹالا ہے خوب وعدہ روز جزا کے ساتھ، ٹالا ہے خوب وعدہ روز جزا کے ساتھ۔ بہت شکریہ ضمیر صاحب۔ عبدالحمید ادم کے ان اشعار سے اس پروگرام کے آج ہم اختتام کریں گے۔ ضمیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت خوبصورت کلام آپ کا، بہت شکریہ تو شاہ صاحب آپ کا، اور میں سمجھتا ہوں ملک لیاقت صاحب کا، جو اس دور میں اس قسم کے پروگرامز کر رہے ہیں اردو زبان کی ترویج کے لیے، اپنی ثقافت کے لیے۔ یہ شاید باقی کمرشل پروگرامز کی طرح یہ اتنے کمرشل نہ ہو یا اتنے یہ بینیفٹ نہ دے رہے ہوں، اس چینل کو بھی نہ دے رہے ہوں، آپ کو بھی نہ دے رہے ہوں، بالکل صحیح، تو لیکن اس کے باوجود پھر وہی بات ہے کہ خسارہ کرنا ہوتا ہے، خسارہ ہو رہا ہے، تو بعض کاموں یہ کریڈٹ تو ڈاکٹر صاحب کا جی بہت ہے ان کا، اور کبھی کبھار اگر میں تہی کرتا بھی ہوں پروگرام سے تو مجھے پھر بلا کے پروگرام کرو، وقت تبدیل کر لو، یہ کر لو، اگلی نسلوں تک اردو زبان پہنچانے میں ان کا جو ہے کنٹریبیوشن یہ دیکھیں جی، آج ہمیشہ یاد رہے گا۔ آج یہ جب سے یہ چینل شروع ہوا ہے، یہ پروگرام تب سے چل رہا ہے، اور اس وقت اگر اس کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو پوری دنیا میں واحد یہ ایک چینل ہے جو تواتر کے ساتھ اردو ادب کے لیے پروگرام کرتا آیا ہے اور کرتا رہے گا، اور اتنا زیادہ وقت کوئی اور چینل یوکے میں تو بہرحال نہیں دے رہا۔ یہ تو بالکل صحیح بات ہے، بہت بہت شکریہ جی آپ کا۔ اور میں آج خصوصی طور پر جہاں ذکر ہوا ہے اس ٹی وی کے حوالے سے ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس پروگرام کو جاری رکھا ہوا ہے۔ اپنے دیگر جو ہمارے کولیگز ہیں، پروڈیوسرز ہیں، ارسلان بھائی اس وقت پروگرام کو آپ تک پہنچا رہے ہیں،
ان کا بھی خصوصی طور پر بہت بہت شکریہ ادا کروں گا۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا ہے، ہمیں امید ہے کہ پروگرام آپ کو پسند آ رہا ہے اور آئندہ بھی اس پروگرام کو دیکھتے رہیے۔ بس جانے سے پہلے اتنا کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا، اپنے عزیزوں کا، ان کا بھی خیال رکھیے گا۔ آسانیاں لوگوں کے لیے تقسیم کریں لوگوں میں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ امجد شاہ کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔